السلام علیکم جی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی تیاریاں جاری ہیں اور دوسری طرف احتجاجی لوگوں سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی۔ ایک طرف تو عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ احتجاجی جو حق ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے عوام اپنے مطالبات منواتی ہے کسی بھی جمہوریت کی، اور جہاں پر بھی جمہوریت ہوتی ہے تو وہاں پر یہی اصول ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلتی ہے اور احتجاج کے ذریعے اپنا جو حق ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک طرف تو عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں احتجاج کے لیے نکل رہی ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال بن جائے گی اگر جو مطالبات ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے تو اس کو اگر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف جو حکومت ہے تو اس نے بھی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے اور فلیگ مارچ بھی ہم نے دیکھے، کئی ہزار جو مختلف قسم کے جو اہلکار ہیں پاکستان سے ان کو بلایا گیا ہے، آزاد کشمیر کی اپنی جو فورسز ہیں تو وہ تیاری کیے ہوئے ہیں اور ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے اس احتجاج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کام ہو نہیں سکا۔ لیکن عوام جو ہے تو وہ نکلنا چاہتی ہے اور آج رات سے 12 بجے کے بعد جو ہے تو وہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہوگی اور کسی قسم کی جو ٹریفک ہے ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ صرف ایمرجنسی کے جو لوگ ہیں، مطلب ایمبولینس ہو گئی یا اس طرح کے جو ایمرجنسی لوگ ہیں تو ان کو جانے کی اجازت ہوگی، باقی تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی۔ اس میں آگے کیا ہوگا؟ احتجاج کی صورت میں کیا ان لوگوں کے مطالبات مانے جائیں گے یا کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن کی توقع کسی کو بھی نہیں ہے؟ تو ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جو مطالبات ہیں، عوام کے جو مطالبات ہیں، یہ اگر مانے جاتے ہیں تو حکومت کو اس کا کافی نقصان ہوتا ہے، اس لیے ایک مطالبہ بھی یہ نہیں مانا جا سکتا۔ اور دوسری طرف جو عوامی مطالبات ہیں تو ان میں سب سے جو بڑا مطالبہ ہے تو وہ یہ ہے کہ 12 سیٹوں کا جو مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ اب چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے تو وہ آپ ضرور جتنے لوگ بھی ہیں تو ان تک یہ پہنچا دیں کہ کسی قسم کا بھی کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں، پرامن رہیں، اور ایسا اگر کوئی آپ کے ارد گرد کوئی نظر آ رہا ہے کہ جو مشکوک شخص ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کو سامنے لے آئیں، کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا، کل کے دن میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا اور پتہ نہیں کتنے دن انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے بہت کم خبریں ہم تک پہنچیں گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک بھرپور جو خبریں ہیں تو وہ بر وقت آپ تک پہنچائی جائیں۔ ایک اور بہت لازمی بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر ایک سال پہلے جس طرح سے پاکستان میں ہوا تھا، ڈی چوک آئے تھے لوگ اور اپنے حق کے لیے آئے تھے تو وہاں پر سیدھی گولیاں ان کو ماری گئی تھی، تو یہ اپنے ذہن میں رکھ کے نکلیں کہ آپ کو سیدھی گولیاں بھی ماری جا سکتی ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے تو وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، وہ ایک بادشاہت ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر آپ احتجاج کے لیے نکلیں اور کسی قسم کا ایسا اللہ کرے ناخوشگوار واقعہ نہ ہو کہ جس میں ہمیں فورسز یا عام لوگوں کی جان کا نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں بہتری سے حل کی طرف چلی جائیں۔